اور دوسری خرابی جو سب سے بڑی خرابی ہماری بنیاد میں ہوگی وہ یہ کہ انڈیا نے اپنے 2-2.5 سال میں اپنا آئین بنا دیا، جبکہ ہمارے ہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول بیوروکریسی، ہمارے وہ جاگیردار سو کارڈ لیڈرز اور اس کے ساتھ جوڈیشری، اور یہ اشرافیہ نے گٹھ جوڑ کر کے عوام کو ایک سائڈ پر پھینک دیا اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنے لگے، اور پہلی دفعہ 1956 میں جا کر کانسٹیٹیوشن بنانے کے قابل ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ آئین بے عمل درآمد ہوتا، 1958 میں ماشاءاللہ لگا کے اس آئین کو معطل کر دیا جو سو کارڈ 1962 کا بیسک ڈیموکریسی کا صدارتی نظام لایا گیا۔ 1965 میں اس کے تحت فیلڈ مارشل صاحب نے جب الیکشن کرایا، اس کے مد مقابل فاطمہ جناح تھیں، تو بیسک ڈیموکریسی والا وہ ڈرامہ جو رچایا گیا، تو جو بی ڈی ممبرز ووٹ نہیں دے رہے تھے تو ان کو اٹھا کے ایک دن پہلے جنگلوں میں لے جا کر کے چھوڑ دیا گیا، اور وہ پیدل چلتے چلتے اس پروسیس آف الیکشن سے نکل گئے، اور فیلڈ مارشل صاحب بڑی کامیابی سے الیکشن جیت گئے۔ لیکن جب وہ اپنا اقتدار واپس کرنے لگے تو اس آئین کے مطابق اسپیکر کو اقتدار دینا تھا، لیکن انہوں نے اگین یحییٰ خان صاحب کے حوالے کر کے اپنے اس آئین کو بھی توڑ دیا، اور ایک دفعہ پھر ماشاءاللہ بن کے ملک دولت ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سیریز آف غداری کے جو ٹائٹل بانٹے جاتے رہے، ذوالفقار علی بھٹو کو غدار ڈکلیئر کیا گیا، اس کے بعد بینظیر بھٹو کو، اور اس وقت پھر جو ضیاء الحق صاحب کی بہت ساری باتیں ہوتی جو غیر جماعتی انہوں نے ایک تڑکا لگایا جمہوریت کے اندر، اس کی خرابیاں آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور وہ انہوں نے ایجاد کیا اس وقت پاکستان مسلم لیگ جو ریجو کو ایجاد کر کے لائے، وہ نسبتاً انڈیپینڈنٹ شخص تھے، ان کے وطن سے پی ایم ایل این کو پیدا کیا گیا، پی ایم ایل این کے وطن سے پھر مشرف صاحب نے پی ایم ایل کیو کو پیدا کیا، اور چلتے چلتے آج ہم اس انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ سلسلہ خوف کا اور اس کیفیت کا پہلے دن سے جاری و ساری ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی، خواہ ضیاء الحق کا ماشاءاللہ ہو، مشرف کا ماشاءاللہ ہو۔ لیکن اس زمانے میں جو بنیادی انسانی حقوق معطل کیے جاتے رہے، لیکن آج بظاہر جمہوریت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی جمہوریت بہترین انتقام ہے، لیکن عوام سے بہترین انتقام ہے، جس کو بدترین انتقام کہیں، ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے، نام جمہوریت کا استعمال ہے۔ اور یہ بھی ایک بات مستقل بنیادوں پر ہمارے سوشل میڈیا میں چلتی ہے کہ سوال کا جواب ڈھونڈنے کی بجائے سوال کرنے والے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آج یہ حالت ہے، وکلا مسنگ پرسنز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک وکیل اسلام آباد سے کسی نے پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی، 7 دن کے لیے ان کو اٹھا لیا، ان کو کہا جائیں اپنا کیس واپس لے کر آئیں، کیسز واپس نہیں لائیں گے تو آپ کو اس ملک میں، اس اسلام آباد میں، شہر میں نہیں رہنے دیں گے۔ اور اسی طرح ایک وکیل صاحب لاہور سے اپنے کلائنٹ زمان پارک میں عمران خان صاحب کو ملنے گئے، اور واپس آتے ہوئے گرفتار نہیں، اغوا ہو جاتے ہیں، 6-7 گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے، اور پھر سبسیکوئنٹلی اتنا شور شرابہ ہوتا ہے کہ ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ وہاں کیا کرنے گئے، اور جو ان کو ملنے جاتا ہے وہ باہر آ کر کے گرفتار ہو جاتا ہے یا کسی پرسن میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں بڑے جمہوریت پسند ہیں، ہم جمہوریت کو فروغ دے رہے ہیں، کوئی خوف کی فضا نہیں ہے، ہم جمہوری اصلاحات کے لیے کمیٹیاں بٹھا رہے ہیں۔ بھائی جو جمہوریت کا بیسک کانسیپٹ ہے وہ جمہوریت کی فضا کو پیدا کریں، اور وہ جو خوف کی فضا میں آپ الیکشنز کرائیں گے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ اور یہ بھی ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ کس طرح کنٹرول ڈیموکریسی کو ہم اپنی پسند ناپسند کے لیے ہم نے گھوڑے کبھی ایک پارٹی میں چھوڑتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں چھوڑتے ہیں، کبھی تحریک
استحکام بناتے ہیں، کبھی پاکستان مسلم لیگ کاف بناتے ہیں، اور جس طرح جمالی صاحب کو صرف ایک ووٹ کے ذریعے، وہ آنند میر صاحب کو ٹی وی پروگرام کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ کس طرح وہ جو کنٹرول کر رہے تھے کہ آنند جمالی صاحب کو صرف ایک ووٹ سے جتوانا ہے، باقی دوسری طرف ووٹ ڈلوانے ہیں تاکہ وہ انڈیپینڈنس کا سوچیں بھی نہیں۔ اور اس طریقے سے ہم نے جمہوریت کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح آج اگر آپ دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کیفیت میں ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ سوچ کی فضا کو قائم کرنا ہے، تاکہ کوئی شخص سوچے، ادارے سوچیں، بیٹھیں، تھنک اینڈ ری تھنک کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں کوئی اچھی پروپوزل، کوئی گڈ گورننس کی کوئی بات ہم آگے ملک کے اداروں کو بہتر کر سکیں۔ کیونکہ اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ ملک کے ادارے میں باندھی بن کے کھڑے ہوئے ہیں طاقتور طبقوں اور حلقوں کے سامنے، کہ جو وہ چاہتے ہیں ان کی خواہشات کے مطابق قانون بھی بدل جاتا ہے، انصاف بھی بدل جاتا ہے، اور اس کی خواہشات کے مطابق تمام پر کیے جانے والے اقدامات کو قانون کی شکل دی جاتی ہے، لیکن وہ خواہشات ہوتی ہیں چند اشخاص کی، چند طاقتور لوگوں کی، اینڈ طاقتور طبقوں کی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے، پالیٹکس سے، اسٹیبلشمنٹ کا، ملٹری کا رول ختم کریں، تو وہ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ ان کا چین آف کمانڈ کا یہ مطالبہ تقاضا ہے کہ جب کوئی آرڈر ہو that must be obeyed without thinking، اور یہ بہتر بھی ہوگا شاید، لیکن یہ سویلین سسٹم میں یہ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ یہاں تو آپ نے سوچنا ہے، بہتری کے لیے سوچنا ہے، یہاں غلط بات کو، غلط کام کو آپ نے ڈیفائنس بھی کرنا ہے، ریفیوز بھی کرنا ہے۔ جب تک آپ ریفیوزل کا بھی سوچیں گے تو پھر آپ کوئی اچھی چیز اس سے برآمد نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب وے فارورڈ کیا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، رول آف لا، امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشنل اینڈ رول آف لا۔ رول آف لا کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ ہر وہ شخص جس کی جو ذمہ داری ہے قانون اور آئین کے مطابق وہ ادا کرے، کوئی غلط کام نہ ہو، جو جتنا طاقتور ہے وہ آئین اور قانون کا پابند ہو، جو جتنا کمزور ہے اس کو جو پروٹیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ ملنی چاہیے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تبھی آ سکتی ہے جب آپ اس خوف کی فضا میں الیکشن نہیں کرائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، آئین اور قانون کے تابع رہ سکیں۔ حقیقی جمہوریت وہ موروثی سیاست سے الگ ہو، حقیقی جمہوریت موروثی سیاست سے کبھی نہیں آ سکتی، اور اس میں کوئی شک نہیں، جہاں اکنامک اسٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر یہ سارا ڈپینڈنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اوورسیز پاکستانیز کا ٹرسٹ ہم نے حاصل کرنا ہے، ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ پاکستان میں آئین موجود ہے، قانون کی حکمرانی ہے، یہاں انصاف کا بول بالا ہوگا، اور جب تک یہ کنڈیشنز ہم فلفل نہیں کریں گے ہمارا پاکستانی بھی یہاں سرمایہ لے کر نہیں آئے گا، پھر یہاں برین ڈرین بھی ہوگا اور کیپٹل فلائٹ بھی ہوگی، اور اس کو ہم روک نہیں سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ کنٹینیوٹی پالیسیز ضروری ہیں، اور وہ اس لیے ضروری ہیں کہ وہ جب جمہوریت چلے گی تو وہ آگے چلے گا سسٹم، کیونکہ اگر جمہوریت کو ہم راستے میں روک دیں گے تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر میڈیا کو آزاد اور اسٹرانگ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کھل کے تنقید کر سکے، بات کر سکے۔ یہ نہیں ہو کہ آپ یہاں ایک موسٹ پاپولر لیڈر عمران خان کو آپ میڈیا میں نہ اس کا نام لے سکتے، نہ اس کی تصویر چلا سکتے، نہ اس کی تقریر چلا سکتے۔ تمام گیلپ سروے یہ کہتے ہیں مختلف، کوئی اس کو پاپولرٹی میں 70% رکھتا ہے، کوئی 80% رکھتا ہے، اور لیٹسٹ سروے جو آیا ہے
ورلڈ ٹائم کا، ان کے بقول 97% پاپولرٹی عمران خان صاحب کی ہے، اینڈ 1.6% نواز شریف صاحب کی ہے، اور 0.7% زرداری صاحب کی ہے۔ اور مجھے بار بار آگے میں بس 1 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، بس اس کو سیاسی نہ بنائیں پلیز۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص فیڈریشن کی علامت ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ اس کو آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارا میڈیا آزاد ہے۔ عامر میر صاحب کے علاوہ سب کہتے ہیں میڈیا آزاد ہے۔ اب آگے ہمیں اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ بینچ اینڈ بار کی ضرورت ہے۔ جب بار اسٹرانگ ہوا کرتی تھی، عامر میر صاحب، چودھری اعزاز صاحب، کھوسہ صاحب، اس وقت ہم نے ایک کامیاب موومنٹ چلائی اور پرویز مشرف کو مجبور کیا کہ وہ یہاں ملک سے بھاگا اور اس نے اقتدار بھی چھوڑا، اور ہم نے رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اس سلوگن کو کامیابی سے اپنی تحریک کو کامیاب کیا۔ اور آج ہم یہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل آئین بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عامر میر صاحب نے بھی آپ کو کہا 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومت ہے 90 ڈیز کے بعد، اور الیکشن نہیں ہو رہے۔ میرا ان کے ایک شو میں جب انہوں نے کہا الیکشن تو نہیں ہو رہے، میں نے کہا کہ میں جاؤں گا پٹیشن فائل کروں گا، اس وقت میں صدر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، الیکشن انشاءاللہ ہم کرا کے دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں۔ الیکشن کے ہم نے 2 فیصلے بھی لیے، لیکن جوڈیشری بھی پیچھے ہٹ گئی، طاقتور لوگ آگے آ گئے، اور اس کے بعد ہم الیکشن سے پیچھے ہیں۔ آج وفاق میں جو سچویشن ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا جناب تیر مار لیا، $1 بلین لے آئے۔ بھائی یہ سنجان کو کس نے پہنچایا پچھلے 1 سال میں؟ باجوہ ایکسٹینشن ڈاکٹرن اور نوٹا کریسی نے اس رولی لگلی جمہوریت کو سو کارڈ ہمارے اوپر مسلط کیا اور ہمیں کفار کے قریب پہنچایا۔ کشمیر میں پی ٹی آئی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا۔ رہی صحیح کسر آج ہمیں شرم کا مقام ہے کہ گلگت بلتستان میں 24 سیٹوں والے بندے وہ ہٹے، جن کے پاس 9 سیٹس تھی ان کو اقتدار مل گیا ہے۔ کراچی میں جس کے پاس 193 سیٹس تھی، حافظ نعیم صاحب، وہ آج اپوزیشن میں بیٹھا ہے۔ جس کے پاس 173 سیٹس تھی وہ آج میئر بن چکا ہے، اور چیئرمین سینٹ تو ماضی قریب میں آپ نے دیکھ لیا تھا۔ یعنی عدم اعتبار کی جب ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو 64 ووٹس ہیں، لیکن جب دوبارہ اس کی باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر 46 نکلتے ہیں ان کے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہمارا جمہوریت کے نام پہ ہو رہا ہے۔ جمہوریت آج کی بدترین انتقام ہے مگر عوام سے، لیکن ہم نے اپنے حوصلے نہیں آنے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے رول آف لا کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، لوگوں کے حقوق کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس جلد میں آپ سب کے ساتھ۔ تھینک یو۔